السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 537، سیدہ خلیدہ بنت قیس رضی اللہ عنہا۔ سیدہ خلیدہ جو ہیں یہ برا بن معرور کی بیوی ہیں، برا ابن معرور۔ ان کے بیٹے کا نام بشر بن برا ہے۔ یہ وہی صحابیاں ہیں جن کا ذکر کتاب کے صفحہ نمبر 307 میں ہوا ہے، پیچھے گزر چکا ہے، یعنی سیدہ ام مبشر۔ نام ان کا خلیدہ ہے اور کنیت ان کی کیا ہے؟ ام مبشر۔ کتاب میں ام مبشر کے بارے میں غلطی ہوئی تھی کہ وہ برا بن معرور کی بیٹی ہیں، جبکہ وہ برا بن معرور کی بیوی ہیں۔ اس وقت ہم نے وضاحت کر دی تھی جب یہ پڑھائی گئی تھی، تو دونوں صحابیہ ایک ہی ہیں، ہم ان کے بارے میں پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ایک کام کم ہو گیا، تکمیل کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ باقی تکمیلوں کے ساتھ انشاءاللہ سیرت صحابیات کی تکمیل بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں سیدہ فاطمہ بنت یمان کے بارے میں۔ سیدہ فاطمہ بنت یمان رضی اللہ عنہا، رازدان رسول کی بہن۔ کون تھے رازدان رسول؟ حذیفہ بن یمان، جی ہاں۔ نام فاطمہ، والد کا عرف یمان اور اصل نام حسیل بن جابر تھا، یعنی یمان ان کا عرف تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حذیفہ بن یمان جلیل القدر صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام منافقین کے نام بتا رکھے تھے، ان کے علاوہ یہ نام کسی اور کو معلوم نہیں تھے، تو یہ ان کی خاص خصوصیت ہے باقی تمام صحابہ کے مقابلے میں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والد یمان کو ثابت بن دخش کے ساتھ غزوہ احد کے دوران میں اس قلعے کی نگرانی پر متعین کیا گیا جس قلعے میں عورتوں کو رکھا گیا تھا۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابی عمر رسیدہ تھے۔ ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، اب ہم عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں، ہمیں اپنی تلوار تھام کر میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ دشمنوں سے لڑنا چاہیے، شاید کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت عطا فرمائے، کیونکہ شہید کا ایک بڑا مقام ہے نا، درجہ ہے۔ اس کی روح سب پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں سے چر چگ رہی ہوگی، سیر کر رہی ہوگی اور کندیلوں میں بیٹھی ہوگی۔ تو یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اس کی تمنا ہونی چاہیے اور اپنے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ اور ایک تو شہادت عظمیٰ ہوتی ہے جو میدان جنگ میں ملتی ہے انسان کو، اور اس کے علاوہ بھی شہادت کے کئی درجے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں مرنا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اگر اپنے بستر پر مریں گے تو انشاءاللہ ہماری نیت کے ساتھ ہمیں شہادت نصیب ہو سکتی۔ یہ موت ایسی چیز ہے نا جس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے، اور اس سے زیادہ ڈر لگتا ہے اس کے بعد آنے والے دنوں سے کہ وہاں کیا ہوگا قبر میں، اور ہماری روحیں کہاں ہوں گی، اور ہم کن مرحلوں سے گزریں گے، اور پھر قیامت کا دن جب آئے گا تو شدید زلزلہ آئے گا اور سب قبروں سے اٹھے کے اکیلے ہوں گے ہم، اس وقت کیا ہوگا۔ یہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہولناک مناظر ہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں، مختلف طرح کی تباہیوں اور بربادیوں کے اور زلزلوں کے، یا جو لوگوں کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ ہے یہ سب کچھ۔ تو ان ساری چیزوں سے محفوظ رہنے اور ان ساری چیزوں سے امن میں رہنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کی موت ایمان پر ہو، خاتمہ اچھا ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو، اس حال میں کہ اللہ بندے سے راضی ہو اور آگے کے سارے مرحلے اس کے لیے آسان ہوں اور وہ خیر و عافیت کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ دنیا میں ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، گھر میں اکیلے ہوں ڈر لگتا ہے، اچانک کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آ جائے تو کسی پریشان حال کو ہی دیکھ کے ہم ڈرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، کسی کو کسی بیماری میں دیکھ لیتے ہیں یا کسی اور مشکل میں۔ تو اصل میں امان کی جگہ اور پناہ جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اس لیے ہماری سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کو راضی کریں۔
تاکہ ہمیشہ کی کامیابی پا سکے. تو ان کے دلوں میں بھی تمنا تھی تو وہ نیچے اتر گئے. ان دونوں نے ایسا ہی کیا. میدان جنگ میں جاتے ہی مشرکین نے ثابت بن وقش کو قتل کر دیا، لیکن سیدنا یمان پر بعض مسلمانوں نے غلط فہمی میں حملہ کر دیا. وہ کیسے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں احادیث کی روشنی میں بتاؤں گی. انہوں نے غلطی سے انہیں قتل کر دیا، وہ پہچان ہی نہ سکے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. سیدنا حذیفہ کی نظر پڑی تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو میرا والد ہے. انہوں نے بآواز بلند کہا، یہ میرے ابا جان ہیں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ حملہ آوروں نے شرمندگی سے کہا، افسوس ہم انہیں پہچان نہ سکے. انہوں نے سچ کہا تھا، واقعی وہ پہچان نہیں پائے تھے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ کو دیت دینے کا ارادہ کر لیا، لیکن سیدنا حذیفہ نے دیت کی رقم مسلمانوں کے لیے خیرات کر دی. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی قدر اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا عذر قبول کر لیا. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑے دل کی بات کہ آپ اپنے باپ کے قاتل کا عذر قبول کر لیں کہ واقعی ان سے غلطی ہو گئی. سچی بات. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان خواتین میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی محنت اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ والہانہ محبت کی بنا پر اس بلند مقام اور مرتبے پر فائز ہوئی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے. حذیفہ بن یمان کی ہمشیرہ روایت کرتی ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر النساء اما لکن فی الفدة ما تحلین اما انه منکن من امرات تلبس ذهبا تظہر الا عذبت بی یوم القیامہ. حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال یہ روایت ان سے ملتی ہے تو اس لیے یہاں ذکر کر دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا، اے خواتین تم چاندی کا زیور کیوں نہیں پہنتی؟ یاد رکھو تم میں سے جو بھی خاتون سونے کا زیور پہنتی ہے تاکہ اس کی نمائش کرے تو قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا. یعنی عورتوں کے لیے سونا پہننا منع نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن ریاکاری جو ہے وہ ٹھیک نہیں، چاہے سونے کی ہو چاہے چاندی کی ہو یا نقلی زیور کی ہو. سیدہ فاطمہ بنت یمان کا بیان ہے، فرماتی ہیں کہ ہم عورتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حاضر ہوئیں، یعنی باقی خواتین کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے آپ کے اوپر والی جانب ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا، اس سے پانی کے قطرے آپ پر گر رہے تھے، آپ کو بہت تیز بخار تھا. ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ کی دعا تو قبول ہو جائے گی، آپ اپنے حق میں صحت کی دعا کریں. آپ نے ارشاد فرمایا، ان من اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر ان پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر ان پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں. یعنی اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف یا بیماری یا آزمائش آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، بلکہ وہ اللہ کا محبوب بھی ہو سکتا ہے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جہاد سے محبت کرنے والے تھے. وہ جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، کبھی پیچھے نہ رہتے. جنگ احد کے بعد انہوں نے غزوہ خندق میں حصہ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت سرد اور تاریک رات میں دشمن کے اندرونی حالات کا جائزہ لینے کی انہیں ذمہ داری سونپی، اور وہ بلا خوف و خطر اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے گئے اور کامیابی کے ساتھ واپس آ گئے. اللہ سبحانہ وتعالی سیدہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، بلکہ سیدنا یمان کے سارے خاندان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے. وہ اہل ایمان کا گھرانہ تھا، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے والے تھے. اللہ ان سب کو اپنی رضا سے نوازے. اس خاندان کے بارے میں احادیث کی مختلف کتابوں میں جو روایات ملتی ہیں اور جو ان کے تذکرے ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ان کے والد جو تھے فاطمہ بن یمان کے والد، ان کی شہادت کا واقعہ ابھی آپ نے پڑھا کہ ان کو غلط فہمی میں مار دیا گیا تھا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ احد کی لڑائی میں جب مشرکین ہار چکے، یعنی ابتدا میں جنگ کے کیا ہوا تھا، دشمن ہار گئے تھے، تو ابلیس نے چلا کر کہا، اے اللہ کے بندو پیچھے والوں کو قتل کرو، یعنی آگے والوں کو تو تم نے مار دیا ہے،
اب پیچھے والوں کی خبر لو. چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے والوں پہ پلٹ پڑے اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد بھی وہیں موجود تھے. انہوں نے پکار کر کہا اے اللہ کے بندو، یہ تو میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس وقت تک لوگ وہاں سے نہیں ہٹے جب تک انہیں قتل نہ کر دیا. یعنی اتنی وہ افراتفری مچ گئی کہ کسی نے بات ہی نہیں سنی حضرت حذیفہ کی. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا غفر اللہ لکم، اللہ تم سب کی مغفرت کرے. ہشام کے والد عروہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حذیفہ رضی اللہ عنہ برابر یہ کلمہ کہتے رہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل سے جا ملے. یعنی جب بھی ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ان کے والد کو مسلمانوں نے قتل کیا ہے تو وہ ان قتل کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے. تو اس وجہ سے ان کا ایک خاص مقام ہے. ان کی والدہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے ساتھ مغرب پڑھی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو عشاء کی نماز تک نفل نماز پڑھتے رہے. جب نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا حذیفہ. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لحذیفہ ولی امہ، اے اللہ حذیفہ اور اس کی ماں کو بخش دے. پھر ان کے بھائی ہیں حضرت فاطمہ کے بھائی خود حذیفہ بن یمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا، اور ایسے رازدان کہ جس راز میں ان کے علاوہ کوئی اس میں شریک نہیں. حضرت عمر کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام تھا. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی خواہش کرو. یاد ہے یہ حدیث؟ کچھ خواہش کرو. ان میں سے کسی نے کہا کہ میری خواہش ہے کاش کہ یہ گھر سونے سے بھرا ہوا ہو. نہیں پڑھا یہ واقعہ؟ پڑھا ہوا ہے نا. ان میں سے کسی نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ کاش یہ گھر سونے سے بھرا ہوا اور میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اور صدقہ کروں. ایک شخص نے کہا میری خواہش ہے کہ کاش یہ گھر زبرجد اور جواہرات سے بھرا ہوا ہو تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور صدقہ کروں. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور خواہش کرو، تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین ہمیں نہیں پتا کہ اب ہم کیا خواہش کریں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کاش یہ گھر ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا حذیفہ اور حذیفہ بن یمان جیسے مردوں سے بھرا ہوا ہو، کیونکہ اچھے انسان سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ انسان کس کی طرح ہوتے ہیں؟ الناس معادن، کانوں کی طرح ہوتے ہیں، مائنز کی طرح ہوتے ہیں. کمعادن الذهب والفضة، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. تم میں سے جاہلیت میں جو لوگ بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں. یعنی جو لوگ دین سے پہلے یعنی سوسائٹی میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، ایک قابلیت رکھتے ہیں، کسی کام کے ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں بہت آگے ہوتے ہیں، جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو وہ دین میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کی تو انہوں نے عرب کے جو مانے ہوئے لوگ تھے اور جو ہر لحاظ سے بہت آگے تھے ان کے ساتھ بہت صبر سے کام لیے. ان کو بد دعائیں نہیں دی، ان کے قتل کرنے میں جلدی نہیں کی، ان پر چڑھائی نہیں کی. حتیٰ کہ جب مکہ فتح کیا تو کتنی خاموشی کے ساتھ کیا تاکہ جنگ نہ ہو اور لوگ مسلمان ہو جائیں. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد جو لوگ یعنی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے انہوں نے بعد کی جنگیں جو ہیں ان میں بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. تو جب عمرو بن العاص اور خالد بن ولید مسلمان ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے گود میں ڈال دیے ہیں. یہی کسی کی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو دین سے دور ہوں لیکن ان کے اندر قابلیت ہو ان کو بہت صبر اور تحمل اور حوصلے کے ساتھ دین کی طرف لے کر آئے، جلدی نہ کرے. کیونکہ جو ایوریج مائنڈ ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی کوئی اتنی سوچ نہیں ہوتی، ان کو جو جس طرف لگائے چل پڑتے ہیں. لیکن جو لوگ اپنی سوچ سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، پھر جب خیر پاتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اور پھر قبول کرتے ہیں. جب ایک دفعہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس میں اچھی طرح جم جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے مسلمان جو پیدائشی مسلمان نہیں تھے
لیکن بہت قابل تھے اپنے اپنے فیلڈ میں. جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ ہم سے زیادہ بہتر مسلمان ہوئے اور ان سے زیادہ فائدہ پہنچا. اسی طرح بچوں میں آپ دیکھیں کہ جو بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں ماؤں کو اور زیادہ شرارتیں کرتے ہیں. تو بحیثیت ایک خاتون کے، اور آئندہ آپ انشاءاللہ مائیں بنیں گی، تو ایسے بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، بددعائیں نہیں دینی، کیونکہ مائیں بہت جلدی تنگ ہو جاتی ہیں، ان کو اپنی چیزوں سے فرصت نہیں ہوتی. اب تو ماؤں کے پاس خیر ٹیلی فون آ گئے ہیں جنہوں نے بچوں کا حق بھی مار دیا ہے کہ بچوں کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ہر وقت وہ اپنے ہی دنیا میں اپنی دوستوں سے چیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ہر میسج کا جواب دینا فرض سمجھتی ہیں، چاہے وہ ان سے ریلیٹڈ ہو بھی یا نہ ہو. تو اس سے واقعی بچوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. جب گھر والے گھر میں ہوں تو فون اور کمپیوٹر اور ہر چیز ایک طرف ہونی چاہیے اور بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو بچے تنگ کریں، ضدی ہوں، بات نہ مانے، تو ان کے ساتھ بہت صبر و تحمل سے معاملہ کرنا چاہیے اور ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اگر سنور گئے، ان کی تربیت اچھی ہو گئی، تو وہ کل آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے. پھر حذیفہ بن یمان جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اور میرے والد باہر نکلے ہوئے تھے کہ کفار قریش نے پکڑ لیا اور انہوں نے ان سے وعدہ لے لیا کہ تم لوگوں کو ہم جب چھوڑیں گے جب تم مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے. تو انہوں نے وعدہ کر لیا. اب جب جنگ بدر کا موقع آیا تو اس وقت ان کا بہت دل تھا کہ ہم بھی جنگ میں شریک ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے کفار سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جنگ میں ساتھ نہیں جا سکتے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ اخلاق پتہ چلتا ہے کہ آپ وعدے کے پاس کا کتنا خیال رکھتے تھے. جنگ خندق کے موقع پر ان کا کردار بہت نمایاں ہے. محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے کہ اہل کوفہ میں سے ہم میں سے ایک نوجوان نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ابو عبداللہ، کیا آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت حاصل کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اے بھتیجے. سائل نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ فرمایا اللہ کی قسم ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتے تھے. سائل نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم لوگ آپ کو پا لیتے تو انہیں زمین پر نہ چلنے دیتے، اپنی گردنوں پہ بٹھاتے. ہم سب یہی کہتے ہیں نا، اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو ایسا اور ایسا کرتے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بھتیجے اللہ کی قسم ہم نے خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز رات کی تاریکی میں پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کون ہے وہ آدمی جو ہمارے لیے اٹھے اور جا کر دیکھ آئے کہ لوگوں نے یعنی دشمنوں نے کیا کیا. کیونکہ چاروں طرف سے فوجیں جمع تھی. سورۃ الاحزاب میں آپ نے پڑھا ہوگا مدینہ کو ہر طرف سے گھیرا گیا تھا. تو اب کئی دن سے محاصرہ ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرنا چاہتے تھے کہ اب ہو کیا رہا ہے اور دشمن کا پلان کیا ہے. دشمن کے کیمپوں میں جاسوس بن کے گھسنا اور دیکھنا اور خبریں لینا یہ اپنی جان دینے کے برابر ہے، کوئی آسان کام نہیں تھا. اور آپ نے فرمایا کہ پھر وہ واپس آ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واپس آ جانے کا وعدہ کیا کہ تم واپس آ جاؤ گے، جو بھی جائے گا وہ واپس آئے گا اور اللہ اسے جنت میں داخل کرے. لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ بہت ڈرنے والی بات تھی نا. رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد آپ نے پھر نماز پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کون آدمی ہے جو ہمارے لیے اٹھے جا کر دیکھ کر آئے کہ لوگوں نے کیا کیا اور پھر وہ واپس آ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واپس آ جانے کا وعدہ کیا اور کہا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہو. اتنی بڑی آفر دی. تو قوم میں سے کوئی بھی خوف، بھوک اور سردی کی شدت کی وجہ سے کھڑا نہ ہوا. کوئی بھی خوف، بھوک اور سردی کی شدت، جب کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا. اس وقت میرے لیے کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اب انکار نہیں ہو سکتا تھا. آپ نے فرمایا اے حذیفہ جاؤ اور دیکھو کہ دشمن کے حالات کیا ہیں. یہ بھی قابلیت اور صلاحیت پہچان کر ہی انسان کسی کو کوئی کام دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسان شناس کون تھا قابلیتوں کو پہچاننے والا. فرمایا جاؤ اور دیکھو کہ دشمن کے حالات کیا ہیں اور واپس ہمارے پاس آنے تک کوئی نیا کام نہ کرنا، بس صرف خبر لے کر آ جانا، یعنی کسی کو مارنا نہیں، کسی سے جھگڑنا نہیں، کچھ اور نہیں کرنا. چنانچہ میں چلا گیا اور دشمن کے لشکر میں گھس گیا جہاں ہوائیں اور اللہ کے لشکر اپنا کام کر رہے تھے اور ان کی کوئی ہنڈیا، آگ اور خیمہ ٹھہر نہیں پا رہا تھا، یعنی ہر چیز الٹ رہی تھی. یہ دیکھ کر ابو سفیان بن حرب کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے گروہ قریش،
ہر آدمی دیکھ لے کہ اس کے ساتھ کون بیٹھا ہے، کہیں کوئی جاسوس نہ ہو۔ اس پر میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ پھر ابو سفیان کہنے لگا اے گروہ قریش، اللہ کی قسم بے شک اس جگہ تمہارے لیے مزید ٹھہرنا اب ممکن نہیں رہا، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے بھی ہم سے وعدہ خلافی کی ہے اور ہمیں ان کی طرف سے ناپسندیدہ حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس ہوا سے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ تو تم دیکھ ہی رہے ہو۔ اللہ کی قسم کوئی ہانڈی ہمارے لیے نہیں ٹھہر رہی، یعنی ہنڈیاں اوپر سے الٹ رہی تھی، نہ ہمارے لیے آگ جل رہی ہے، نہ ہمارے خیمے اپنی جگہ کھڑے ہو رہے ہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ واپس روانہ ہو جاؤ، اور میں تو واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے کی طرف چل پڑا جو رسی سے باندھا گیا تھا، اس پر سوار ہو کر ایڑ لگا دی۔ وہ 3 مرتبہ اچھلا، لیکن جب اس نے رسی چھوڑی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت نہ کی ہوتی کہ میرے پاس آنے تک کوئی نیا کام نہ کرنا تو میں چاہتا تو اپنے تیر سے اس کو قتل کر دیتا۔ ابو سفیان کو مسلمان ہونا تھا نا۔ حذیفہ کہتے ہیں پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آ گیا، اور وہ اس وقت اپنی کسی زوجہ کی اون کی چادر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے کہ ایک ہی رات میں کتنی دفعہ اللہ کے حضور جھک رہے ہیں نا مدد مانگنے کے لیے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے خیمے میں ہی بلا لیا اور چادر کا ایک کونا مجھ پر بھی ڈال دیا، پھر رکوع اور سجدہ کیا جبکہ میں خیمے میں رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر چکے تو میں نے آپ کو ساری بات بتا دی، اور بنو غطفان کو جب پتا چلا کہ قریش نے کیا کیا ہے تو وہ اپنے علاقے میں واپس لوٹ گئے۔ تو اس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت اہم خدمت انجام دی تھی، اور ان کا یہ کردار ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو آئندہ بھی پھر منافقین کے نام بتائے گئے۔ پھر اسی طرح قرآن کی قرأت کے اختلاف کے وقت یہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے ہی حضرت عثمان کو مشورہ دیا تھا کہ قرآن کی سرکاری کاپیاں تیار کی جائیں۔ انس بن مالک نے بیان کیا کہ حذیفہ بن یمان امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ ارمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کرے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ قرآن کی قرأت کے اختلاف کی وجہ سے بہت پریشان تھے، تو حذیفہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت بھی یہود و نصارہ کی طرح اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے لگے، آپ اس کی خبر لیجئے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کو پیغام بھیجا کہ وہ صحیفے جنہیں زید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع کیا تھا اور جن پر مکمل قرآن لکھا تھا، وہ ہمیں دے دے تاکہ ہم انہیں مصاحف میں یعنی کتابی شکل میں نقل کر ڈالیں۔ تو اس کے بعد پھر مصحف تیار ہوئے تھے۔ تو یہ انہی کا مشورہ تھا حضرت حذیفہ بن یمان کا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں ادا کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم ایسی نماز پہ مر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ مرتے۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی ایک بہت ڈرنے کی بات ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کریں، قیام، رکوع، سجدے، اس میں پڑھی جانے والی چیزیں، اور خاص طور پر تعدیل یعنی رک رک کر ہر جگہ پر ٹھہر کر، یعنی قیام میں بھی ساکت ہوں، خشوع سکوت کو کہتے ہیں نا، یعنی الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ وہ نماز میں ہلتے جلتے نہیں، ادھر ادھر ادھر، کبھی دوپٹہ ٹھیک ہو رہا ہے، کبھی کپڑا نیچے سے ٹھیک ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں کرتے، بلکہ پورے ساکت تو جامد کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے رکوع کیا تو پورا رکوع، یہ نہیں کہ ایسے ٹھونگا مارا، یہ منافقین کی نماز ہے۔ ہم سب کو اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی طرح جب سجدے میں گئے تو پوری طرح ٹک گئے، ہلتے ہلتے نہیں سجدہ کرنا کہ نیچے گئے اور اوپر آئے، اور ایک طرف سلام کیا تو ٹک جائے گردن، یہ نہیں کہ ایک طرف کیا اور دوسری طرف ایک دم منہ پھیر دیا۔ کیونکہ حضرت حذیفہ کیا کہتے ہیں، اگر تم اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو جلدی جلدی میں تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہو، اور اگر تمہاری موت اس سال میں آ جائے تو تم سنت کے بغیر جا رہے ہو دنیا سے۔ پھر اسی طرح سنت کی مخالفت پر بھی ناراض ہوتے تھے۔ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے، انہوں نے پانی مانگا تو ایک دیہاتی چاندی کے برتن میں پانی لایا، انہوں نے اسے پھینک دیا اور کہا کہ میں نے صرف اس لیے پھینکا ہے کہ میں اس شخص کو منع کر چکا ہوں کہ چاندی کے برتن میں مجھے کھانا اور پانی نہ دینا،
لیکن یہ نہیں مانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سونا چاندی اور ریشم دنیا میں ان کفار کے لیے ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے، یعنی اس کے برتن وغیرہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور مردوں کے لیے ریشم کے کپڑے نہیں ہونے چاہیے. پھر نفاق کی پہچان رکھتے تھے، صرف اصلی منافقین کو نہیں، اس کے بعد بھی جس کے اندر منافقت پائی جاتی تھی اس کو پہچان لیتے تھے. حذیفہ کہتے ہیں کہ آج کل کے منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جانے والے منافقین سے بھی بدتر ہیں. یعنی آپ کے دور کے بعد جو دور صحابہ تھا اس میں لوگوں کے حالات دیکھ کر کہتے ہیں وہ اس وقت نفاق چھپاتے تھے اور آج کے منافق اس کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات انسان کوئی جملہ بولتا تھا تو اس جملے کی وجہ سے وہ منافق شمار ہوتا تھا، اور بے شک اب ہر ایک مجلس میں تم سے روزانہ اس طرح کے 10 کلمات سنتا ہوں. یہ اتنا بگاڑ آ گیا ہے. وہ اس دور کی بات کر رہے ہیں اور آج ہمارا کیا حال ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی گفتگو پر، اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ باتوں میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم دوسروں کو ہنسانے کے لیے یا بات میں مرچ مسالہ لگانے کے لیے ایکسٹرا ایگزیجریشن کرتے ہوئے جھوٹی باتیں بیچ میں ملا لیتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے تھے. فتنوں کے بارے میں ابو ادریس خولانی سے روایت ہے کہ انہوں نے حذیفہ بن یمان سے سنا، وہ کہتے تھے کہ لوگ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. لوگ خیر کے سوال کرتے تو میں شر کے بارے میں پوچھتا، اس خوف سے کہ کہیں میں کسی شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. مجھے پتا ہو کہ کیا چیزیں درست نہیں تو میں وہ نہ کروں. تو میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے، پھر اللہ نے ہمیں یہ خیر یعنی اسلام عطا فرمایا، اب کیا اس کے بعد کوئی شر کا زمانہ بھی آئے گا؟ یعنی شر تھا، اندھیرا تھا، پھر روشنی ہوئی، کیا پھر اندھیرا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. میں نے سوال کیا، اور اس شر کے بعد پھر کوئی خیر کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں کچھ دھواں ہوگا. میں نے عرض کیا وہ دھواں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے، یعنی اصل دین کو چھوڑ دیں گے، بدعتیں اختیار کریں گے. ان میں کوئی بات اچھی ہوگی، کوئی بری ہوگی. میں نے سوال کیا کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، جو ان کی دعوت قبول کرے گا وہ اسے جہنم میں جھونک دیں گے، یعنی دین کے نام پر غلط چیزوں کی پیروی کے لیے کہیں گے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں ان کے اوصاف بیان کر دیجیے کہ وہ ہیں کون لوگ تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. آپ نے فرمایا وہ لوگ ہماری ہی قوم میں سے ہوں گے، ہماری ہی زبان بولیں گے. میں نے عرض کیا پھر میں اگر ان کا زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو. میں نے عرض کیا اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو؟ آپ نے فرمایا پھر ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، اگرچہ تجھے اس کے لیے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے اور تم اسی حالت پر ہو، یعنی پھر تم گمراہ لوگوں کا ساتھ نہ دینا. فتنوں کے بارے میں جاننے کے لیے بہت جرت سے بھی کام لیتے تھے اور اس کو بیان بھی آگے کرتے تھے تاکہ لوگ بھی خبردار ہوں. شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن یمان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا کہ فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے اسی طرح یاد ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا. عمر بولے کہ تم اس پر جرأت رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ آدمی کا وہ فتنہ اس کے اہل اور اس کے مال اور اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہوتا ہے، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنا ان کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ گھر والوں کے بارے میں اور عام زندگی کا فتنہ کیا ہے، بلکہ میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھے گا. اس پر میں نے کہا اے امیر المومنین، آپ اس سے خوف نہ کھائیے، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے. پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا. عمر بول اٹھے پھر تو وہ کبھی بند نہ ہوگا، پھر تو وہ ٹوٹا ہوا دروازہ تو بند نہیں ہو سکے گا.
شقیق کہتے ہیں کہ ہم نے حذیفہ سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل اسی طرح جس طرح دن کے بعد رات کے آنے کا یقین ہوتا ہے. میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی جو قطعاً غلط نہیں. ہمیں اس کے متعلق حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ وہ دروازہ کیا ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھے، تو ان کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ دروازہ حضرت عمر تھے. حضرت حذیفہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر اتنا مشکل وقت آئے گا کہ وہ دجال کی تمنا کرنے لگے گے، یعنی اتنے بڑے بڑے فتنے ہوں گے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ایسے کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ مشقت یا بیماری میں پڑنے کی وجہ سے ایسی خواہش کرنے لگیں گے، یعنی ایسی ایسی بیماریاں اور ایسی ایسی تکلیفیں یا مشقتیں جو بیماریوں کے علاوہ الگ پرابلمس ہیں کہ اس وقت وہ دنیا ہی کے خاتمے کی تمنا کریں گے. پھر فتنوں کو دیکھ کر پہچاننے والے تھے. حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور قیامت تک پیش آنے والا کوئی ایسا واقعہ نہ چھوڑا جو اسی جگہ کھڑے کھڑے بیان نہ کر دیا، یعنی پیشن گوئیاں کی آپ نے. جس سے اس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا. حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن کو میں بھلا چکا تھا، اور ان کو دیکھ کر میں پہچان لیتا ہوں جیسے آدمی کا چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہوں جو اس سے غائب تھا، اور جب اسے دیکھتا تو اسے پہچان لیتا. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا بہت عرصے تک کوئی شخص نہیں نظر آتا، پھر جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا تم فلاں ہو. اسی طرح وہ فتنوں کے بارے میں بھی سب کچھ دیکھ کر پہچان جاتے کہ اس کی خبر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دی ہے. حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال کے فتنے سے زیادہ آپس کے فتنے کا خطرہ ہے، آپس میں ٹکراؤ گے. جو شخص دجال کے فتنے سے قبل اس فتنے سے بچ گیا تو وہ فتنہ دجال سے بھی بچ جائے گا. اور جب سے دنیا بنی ہے ہر چھوٹا بڑا فتنہ دجال کے فتنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، یعنی اس زمانے میں سارے فتنے لوٹ آئیں گے. قیامت کے قریب فتنوں کی کثرت ہوگی. حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اور وہ اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا. البتہ میں اس کی کچھ علامات کی خبر دیتا ہوں، اور یہ کہ اس سے پہلے کیا ہوگا. آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے اور حرج ہوگا. فتنے الگ ہیں اور حرج الگ. جب پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے تو آپ نے فرمایا اہل حبشہ کی زبان میں قتل کو حرج کہتے ہیں، یعنی خوب قتل ہوں گے لوگ، اور لوگوں میں اجنبیت پیدا ہو جائے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. یعنی یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے نا کہ لوگوں میں اجنبیت، اس کا آغاز تو ہو ہی چکا ہے. ایک گھر میں رہنے والے ان کے پاس وقت نہیں کہ ایک دوسرے سے بات کر سکے. لوگوں کو اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کے نام نہیں پتا ہوتے، خالہ چچا ماموں کے بارے میں. ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ نسلوں کے نسب نامے یاد رکھتے تھے، لیکن آج کے دور میں آپ خود غور کیجئے کہ آپ کے جو قریبی رشتے دار ہیں، اقرب، کیا آپ ان کو جانتے پہچانتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں، کہاں کام کرتے ہیں؟ تو یہ بھی اجنبیت کی ایک قسم ہے. پھر اسی طرح ہمسائے کو نہیں جانتے، یہ کتنا عام ہو گیا. بڑے شہروں میں خاص طور پر ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں ہے، کسی کوئی خبر نہیں کہ ساتھ کون رہتا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا پر ہر وقت ایکٹیو ہونے کی وجہ سے جو قریب کے لوگ ہیں ان سے اجنبی ہیں. مثلا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پبلک پلیسز ہوتی تھی، جیسے گاڑی کے اسٹیشن پہ لوگ بیٹھتے تھے گاڑی کا انتظار کرنے، یا بس اسٹیشن پہ بیٹھے یا ایئرپورٹ پہ بیٹھے، تو جو لوگ آپس میں بیٹھتے تو ایک دوسرے سلام دعا کر کے، ایون حرم میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے میل ملاقات، اجنبی لوگوں سے بھی ایک واقفیت اور دوستی پیدا کر لی جاتی تھی اکٹھے سفر کرتے ہوئے ٹرین میں یا بس وغیرہ میں بھی. لیکن اب کیا ہوتا ہے، ہر کوئی نیچے دیکھ رہا ہے، ہر کوئی اپنے موبائل پہ، اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میرے ساتھ کوئی مرد بیٹھا یا عورت بیٹھی ہوئی، اتنے مصروف ہوتے. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ انسان سے بے خبر ہو جائے. پھر امانت کے اٹھ جانے کا فتنہ، پھر قرآن پڑھنے والوں کا فتنہ. حضرت حسن کہتے ہیں کہ ہمیں جندب البجلی نے اس مسجد میں یہ بیان کیا کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر اس آدمی سے ہے جس نے قرآن پڑھا اور جب قرآن کی رونق اس کے اوپر نظر آنے لگی. قرآن کی ایک رونق ہوتی ہے نا، چہرے روشن ہو جاتے ہیں، ایک چال ڈھال میں فرق آ جاتا ہے، انسان دوسروں سے مختلف ہو جاتا ہے، اور وہ اسلام کا مددگار ہو گیا، دین کا کام بھی کرنے لگا
اور پھر وہ اس سے نکل گیا اور اس کو پشت پھینک دیا. یہ قرآن پڑھنے والوں کا فتنہ ہے. ہم سب کے لیے سخت وارننگ ہے کہ جب تک کورس کر رہے ہیں اس کے کچھ عرصے بعد بھی جب جڑے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. جو شادی ہوئی, جو کوئی جاب ملی, اس کے بعد سب کچھ بھول گئے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے, اور قرآن اور دین اور ایمان سب کچھ پس پش ڈال دیا. اور پھر اپنے پڑوسی پر تلوار کے ساتھ چڑھ دوڑا اور اس پر شرک کا الزام لگایا. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان دونوں میں سے شرک کے قریب تر کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا الزام لگانے والا. جو کسی کو مشرک قرار دے گا وہ دراصل خود شرک میں مبتلا ہوگا. تو یہ تھے حضرت حذیفہ بن یمان, جن کی بہن ہے فاطمہ بنت یمان. یہ تھا اس خاندان کا تعارف. آپ میں سے کوئی کچھ کہے؟ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ وہ کس چیز کا گواہ ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا گواہ ہوتا ہے. یعنی اتنا سچا مومن ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے. السلام علیکم استاذہ. آج دو باتیں بہت انسپریشن والی ملی. ایک تو یہ کہ قرآن پاک پڑھنے سے اب بظاہر زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے, تو وہ تبدیلی بظاہر زندگی میں بھی آئے گی, اور اگر ہم اس پہ عمل کر کے کام کرتے رہیں گے تو ہمارا خاتمہ بھی خیر پہ ہو جائے گا, اور بنا جنگ لڑے ہم لوگ شہیدوں میں شمار ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ مشکل وقت ہمیں مطلب صبر کا بار بار تلقین کی جاتی ہے. تو عام روٹین میں تو ہم کر لیتے ہیں صبر, لیکن جب کبھی آزمائش آتی ہے تو وہ صبر مشکل ہو جاتا ہے. تو آج وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بتایا کہ آزمائش ان لوگوں پہ آتی ہے جو ان کے قریب ہوتے ہیں, تو اگر آزمائش میں یہ پوائنٹ آف ویو ہمارے ذہنوں میں آ جائے تو پھر وہ آزمائش بھی ایک طرح سے بلیسنگ لگنا شروع ہو جائے گی. اس سے زیادہ پازیٹیو تھنکنگ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جو انتہائی تکلیف میں ہے وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ قریب ہے, اتنا ہی زیادہ محبوب ہے. تو پھر اس شخص کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہو سکتی ہے. تکلیف میں بھی اس کا مطلب نہیں تکلیفیں مانگے, لیکن اگر تکلیف آ جائے تو اس وقت انسان حوصلے میں رہے. اس میں تھا کہ ہم عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں, اب ہمیں اپنی تلواریں تھام کر میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب لڑنا چاہیے. تو مجھے اس میں اتنا زیادہ فیل ہو رہا تھا کہ ہمارے بوڑھے کیا کہتے ہیں, اب ہم عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں, اب ہمیں گھر میں بیٹھ کے دوسروں سے خدمت کروانی چاہیے. تو کہاں وہ ایک مطلب پہرے داری پر تھے, حالانکہ وہ کام جنگ میں جانے سے نسبتاً آسان تھا تو وہ بھی مشکل, لیکن وہاں پہ ویسے بیٹھنا تھا, ویسے چوکیدار ویسے سارا دن بیٹھتے آسان تھا. انہوں نے کہا نہیں, اب ہم عمر کے آخری سے زیادہ کمپیریٹیولی مشکل میں جاتے ہیں. تو اب ہم سب کا رویہ کیا ہے کہ مجھے وہ کام ملے جو آسان, بیٹھ کے کرنے والی نوکری ہے. استاذہ ایک اور بات پوچھنی تھی, اس میں آیا جلیل القدر صحابہ, اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا ہوتا ہے؟ عظیم قدر, جلیل جلال, اجلال کا مطلب ہوتا ہے عزت والے, معزز. جلیل القدر بہت بڑی قدر و قیمت والے. استاذہ اپنی پروفیشنل لائف کے لیے یہاں پہ 2 پوائنٹس ہیں. ایک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تو کہا کہ کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے, یہ چیز ایک تو انہوں نے کمٹمنٹ پوری کی, اور دوسری یہ کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کفار کے ساتھ بھی, تو وہ کہ آپ نے کسی بدر میں یا جنگ میں حصہ نہیں لینا, انہوں نے نہیں لیا. حالانکہ کفار کے ساتھ ہی وعدہ تھا, لیکن کمٹمنٹ از کمٹمنٹ. اگلی صحابیہ ہیں سیدہ بغوم بنت معذل رضی اللہ عنہا. ان کا خاندانی پس منظر, نام بغوم